خطبہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ دعائیں رہ گئی ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ یہ جو میں بیان سے پہلے خطبہ پڑھتا ہوں بلکہ سب علماء ہی پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے اور اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، اس کی ایک برکت ہوتی ہے۔ کئی بار تجربہ ہوا ہے کہ اگر وہ خطبے کے بغیر بیان شروع کیا جائے تو بیان میں روحانیت پیدا نہیں ہوتی۔ عرب میں یہ دستور تھا، عربوں میں زمانہ جاہلیت میں، کہ جب بھی وہ کلام کرتے تھے، کسی کوئی بات کرتے تھے اہم، تو پہلے اپنی محبوبہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اسلام جب دنیا میں آیا نا تو اس سے پہلے گرل فرینڈ کا تصور اس وقت بھی تھا، اسلام نے آ کے اس سسٹم کو بولو بھائی ختم کیا۔ تو اس زمانے میں بھی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی محبوبہ معشوقہ ہوا کرتی تھی، اور وہ شاعر شاعری میں اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اگر وہ مل جاتی تو کامیابی کا تذکرہ، روٹھ کے چلی جاتی تو اس کی بے وفائی، لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وبلع واخلاف وتبدیل، بتاتے کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، سارا بیلنس کھا گئی مگر دیا کچھ نہیں۔ تو وہ اس زمانے میں بھی یہ چیزیں چلا کرتی تھیں۔ تو عربوں کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی بات شروع کرتے تھے تو اپنی محبوبہ کا پہلے تذکرہ کرتے تھے۔ اسلام نے اس سیٹ اپ کو ختم کیا، اس کا ایک آلٹرنیٹ دیا کہ بھئی سب سے زیادہ محبت کے قابل کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ وہ قریب بھی تمہارے سب سے زیادہ۔ ہوا اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے تم، اس وقت سے تمہیں جانتا ہے۔ وہ اتنا قریب ہے، اس سے زیادہ قریب ہمارے کوئی، وہ 24 گھنٹے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو 24 گھنٹے ہر وقت ہمارے ساتھ رہے، اور اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ اور قوت اور طاقت کس میں زیادہ ہے؟ اللہ میں۔ کمالات کس میں ہیں؟ اللہ میں۔ ایسا اس کی جو کائنات میں جو اس کی قدرت کے نمونے آپ دیکھو، اس جیسا صاحب کمال، بلکہ جو بھی دنیا میں صاحب کمال ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے، اللہ نے اس کو وہ کمال دیا ہے، اور جمال بھی اللہ کا سب سے زیادہ، احسانات بھی اس کے سب سے زیادہ۔ تو محبت کی جتنی وجوہات ہیں وہ سب سے زیادہ کس میں ہیں؟ اللہ میں۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ اپنی محبوبہ کی تعریف سے کلام کو شروع مت کرو، بلکہ کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد جس اللہ کا انٹروڈکشن جس شخصیت نے کرایا، جس اللہ سے تمہیں جس نے ملایا، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے بعد کس کا تذکرہ ہونا چاہیے؟ اس ذات کا تذکرہ جس نے تمہیں اللہ سے ملایا ہے، ورنہ تم بھی کسی پتھر کو تراش کے اس کو خدا مان کے اس سے محبت کر رہے ہوتے، تم بھی کسی درگاہ پہ سجدے کر رہے ہوتے، کسی قبر پہ سجدہ کر رہے ہوتے۔ تو تمہیں صحیح معبود سے ملانے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو پھر اللہ سے نبی کے لیے دعا مانگا کرو کہ اللہ اپنی خصوصی رحمتیں نبی پر بھیج دے۔ تو یہ دو اصل محبوب ہیں جو تمہارے حقیقی ہیں۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ جب بھی کوئی اہم بات شروع ہوگی تو نحمدہ، ہم تعریف کرتے ہیں اس اللہ کی، ونصلی علی رسولہ الکریم، اور ہم اللہ کی خصوصی رحمتیں بھیجتے ہیں اس کے اس پیغمبر پر جو بڑے عزت، کریم کا معنی بڑے عزت دار ہیں۔ پھر آگے دعا سکھائی ہے،
کہ ہم اپنی نستغفرہ، ہم اللہ سے اپنی کوتاہیوں پر پہلے معافی مانگتے ہیں، اس لیے کہ جو گناہ ہے نا وہ انسان کو حق بات کہنے سے روک دیتا ہے، تو ہم اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ نستعینہ، اور ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہیں وہ ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور اپنی ذات کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ انسان کی ذات میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، تو کہیں نفسانی خواہش کا غلبہ ہو اور اپنی ذاتی خواہشات کے لیے ہم حق کو چھوڑ کر باطل کہنا شروع کر دیں اور لوگوں کو ہمارے ذات سے نقصان ہونا شروع ہو جائے، تو ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے برے اعمال کے شر سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کتنا پیارا کلام ہے جو اسلام نے ہمیں، بتاؤ دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسے پیارے الفاظ ہیں جو اس مذہب نے لوگوں کو سکھائے ہوں کہ جب بھی کسی سے کوئی خطاب کرو، کوئی اسپیچ ہو، کوئی تقریر ہو، تو اس سے پہلے یہ کلمات ادا کرو، کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں کیا کیے ہیں؟ اپنے نبی کی زبان سے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو خطبہ دیا ہمیں، جمعے میں بھی، نکاح سے پہلے بھی خطبہ سکھایا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرداروں سے محبت مت کرو، وہ بھاگ جائے گی ٹھیک ہے نا، اور اگر محبت کسی سے ہو گئی ہے تو نکاح کا راستہ ہے، لیکن اس کو اتنی اہمیت نہ دو اس محبت کو کہ اپنے خطبوں میں بھی اس کا تذکرہ شروع کر دو۔ اصل کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہم اصل میں دل کس کو دیں گے میرے بھائی؟ اللہ کو دیں گے، اصل میں اس کو دیں گے دل۔ یہ ہمیں ترغیب دی گئی، آج پورا بیان اسی پہ ہو گیا۔ اچھا ہے، چلو تھوڑا سا کسی وقت بیان میں انشاءاللہ یہ جو جمعے کا خطبہ ہے نا جو میں پڑھتا ہوں، اس کا پورا ترجمہ بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ جو سنت خطبہ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا کرتے تھے وہ کیا الفاظ تھے۔ تو وہ خود ایک تقریر ہے نا، وہ تو چونکہ عربی میں ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس تقریر کو لوگ تقریر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو لوگ سمجھتے ہوتے ہیں کہ وہ اصل تو وہ ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بیان کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، مجھ سے بڑی بحث کی ایک صاحب نے، کہ یہ آپ لوگ اندھے مقلد ہو اور خطبہ عربی میں دیتے ہو۔ خطبہ تو اصل میں وعظ و نصیحت ہے، اور وہ قومی زبان میں ہونا چاہیے، اردو میں، انگلش میں، فارسی میں، کیا خیال ہے؟ تو یہ آپ لوگ چونکہ اندھے مقلد ہو، چونکہ آپ لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خطبہ عربی میں ہونا چاہیے، تو اب کیا کرتے ہو؟ خطبہ عربی میں۔ حالانکہ خطبہ تو جمعے کے خطبے کی بات کر رہا ہوں، وہ تو وعظ و نصیحت ہے۔ تو ان کو تو میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ ان کا جو انداز کلام تھا وہ طنزیہ تھا۔ جو آدمی طنز کر رہا ہو نا وہ سمجھنا نہیں چاہتا اس کو، آپ وہ کیونکہ اسٹائل جب بات کا یہ ہوگا کہ اندھے مقلد ہو، اس کا مطلب ہے اس کا مقصد صرف تانا ہے، یہ سمجھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو میں نے ارادہ کیا تھا میں کسی وقت بیان میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ بات خوب یاد رکھیں، خطبہ جو ہے نا، ہم خطبہ عربی میں اس لیے دیتے ہیں کہ اس خطبے کو قرآن نے ذکر اللہ قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس ذکر میں خطبہ بھی داخل ہے، اور ذکر اللہ عربی میں ہوتا ہے، اردو میں جتنے بھی ذکر ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، کوئی بھی اردو میں یا انگلش میں وہ ورڈنگ ہے انہی الفاظ میں ہے، وہ عربی میں ہے، کیونکہ عربی اسلام کی سرکاری زبان ہے۔ نہیں یاری بات، عربی کیا ہے؟ اسلام کی سرکاری زبان ہے، تو اللہ نے اس کو ذکر قرار دیا، اس لیے تمام فقہا، تقریباً تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ کس میں ہوگا؟ عربی میں۔ وہ الگ بات ہے اس کی ٹرانسلیشن ہو جائے وہ مختلف زبانوں میں، لیکن جو اصل خطبہ ہے وہ کس میں ہوگا؟ عربی میں۔ رہا یہ مسئلہ کہ بھئی خطبے کا تو مقصد ہے وہ تو واضح و نصیحت ہے، تو وہ اردو میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ تو یہ دلیل تو آپ ذکر اللہ میں بھی دے سکتے ہیں۔ ذکر اللہ کا مقصد اللہ کی تعریف ہے، تو وہ کس میں ہونی چاہیے؟ بھائی 33 دفعہ جو آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہو، یہ سبحان اللہ الحمدللہ نہ پڑھو، آپ بولو کیونکہ مقصد اللہ کی بڑائی ہے، تو ایسے الفاظ میں ہونا کہ مجھے سمجھ میں تو آئیں۔ تو آپ سبحان اللہ کے بجائے جو نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں نا، تو آپ یوں کہا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر جب الحمدللہ کی باری آئے تو بجائے الحمدللہ کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کی 33 دفعہ، پھر اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے 34 دفعہ۔
پھر جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک و لہ، وہی بادشاہی بھی اسی کے لیے اور حمد بھی اسی کے لیے. تو یہ پورے سسٹم کیا کر دو. حدیث میں آتا ہے تیسرا کلمہ جو صبح پڑھے گا 100 دفعہ، اس سے بہتر کوئی نیکی نہیں کر سکتا. تو وہ بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے بجائے کیا کرنا چاہیے اس کو، کیونکہ مقصد اللہ کی تعریف ہے تو وہ ہم ایسے الفاظ میں کریں گے جو سمجھ میں آ رہی ہو تو وہ مقصد زیادہ پورا ہوگا. تو جیسے وہاں یہ آپ کی منطق نہیں چلتی، ایسے ہی جمعے کے خطبے میں بھی منطق نہیں چلے گی. اور سب سے مضبوط دلیل قرآن کی آیت کے بعد یہ ہے کہ یہ فلسفہ صحابہ اور تابعین کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا. خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی حکومتیں بہت بڑے حصے میں پھیل چکی تھیں، جس میں اجمیوں کی بہت بڑی تعداد تھی، مختلف زبانیں تھیں، مگر آج تک کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا صحابہ کے تابعین اور تبع تابعین سے جو سیٹ اپ چلتا آ رہا ہے کہ انہوں نے جمعے کا خطبہ کسی اور زبان میں جا کے دیا ہو. کوفہ میں عربی نہیں تھی جب کوفہ فتح ہوا ہے، ان کی زبان الگ تھی، لیکن کوفہ کی مسجدوں میں بھی خطبہ کس میں ہوتا تھا؟ عربی میں. خلافتیں قائم ہوئیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی، فارسی زبان اسلام کی یعنی مسلمانوں کی جو گورنمنٹ تھی بعض علاقوں میں تو اس کی سرکاری زبان فارسی بن گئی، مگر پھر بھی خطبہ کس میں ہوا ہے؟ تو یہ سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے مجتہدین معاذ اللہ کیا بے وقوف تھے، ان کو یہ لاجک سمجھ میں نہیں آئی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، آپ ترک تقلید میں کچھ ضرورت سے زیادہ آزاد ہو گئے ہیں، اس کا نقصان ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پوری دنیا میں جہاں بھی صحابہ کرام گئے ہیں انہوں نے، چاہے وہ عربی ہو یا اجمی اس ملک کا رہنے والا، جب بھی وہ خطبہ دیتے تھے تو کس زبان میں؟ عربی میں دیتے تھے. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اسلام عربی زبان کو زندہ بھی رکھنا چاہتا ہے تاکہ عربی الفاظ سے لوگوں کو مناسبت، بولو بھائی، رہے. کیونکہ آپ اس سے آگے بڑھیں گے نا تو پھر بہت سے لوگ اس پہ بھی اس زمانے میں ریسرچ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نماز بھی اردو میں ہونی چاہیے تاکہ مقصد حاصل ہو، اور باقاعدہ یہ شروع بھی کر دیا. ہمارے جاننے والے ایک صاحب ہیں وہ اردو میں نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. پورا اس پروگرام چل رہا ہے ان کا اردو میں. تو اگر آپ اس طرح منطق چلا کے زبان کو چینج کرو گے تو اس سے عربی کو بھی کیا ہوگا، چونکہ اسلام کی سرکاری زبان، اسلام آیا عربی میں ہے تو اسلام اس زبان کو بھی محفوظ رکھنا چاہتا ہے. اور یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی بالکل وہی عربی ہے جو 1400 سال پہلے تھی، جبکہ دنیا میں جتنے مذاہب آئے ہیں ان کی زبانیں محفوظ نہیں ہیں، چینج ہو گئیں. صرف یہودیوں نے اپنی زبان کو سیو رکھا، وہ بھی بہت ہی محدود پیمانے پر، جبکہ عربی 20 ملکوں کی زبان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسلام عربی کو بھی زندہ رکھنا چاہتا ہے. اس لیے جمعے کا خطبہ کس زبان میں ہوگا؟ جو سنت ہے، جو صحابہ کی تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور مسلمان خلفاء کی سنت ہمیشہ سے چلتی آئی ہے، وہ یہی ہے کہ خطبہ عربی میں ہونا چاہیے.